السلام علیکم. آج اسلام آباد سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ایک جگہ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں بیٹھے ہوئے ہم مختلف باتیں ہو رہی تھیں. اور جب ملکی مسائل اور حالات پہ بات شروع ہوئی تو وہاں پہ ایک بیٹھے ہوئے دوست نے بات شروع کر دی نیب کے حوالے سے. اور پھر میں نے ان سے کچھ سوالات کیے نیب کے حوالے سے کہ یار یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو نیب کیسز لے کے چل رہا ہے اور اس میں جو جو مراحل ہیں اور ان مراحل کو جب پورا کیا جاتا ہے تو وہ اس میں رکاوٹیں کون کون سی آتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیڈ لک یا یہ ہے یا ہمارے قانون کا ایک جو فرسودگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں 1898 کا انگریز کا دیا ہوا قانون ہے جس کے تحت ہم مقدمات کر رہے ہیں موجودہ دور میں. اب 1898 دیکھ لیں اور 2019 لے لیں آپ, تقریباً 121 برس ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے. اور اس کے تحت, اس قانون کے تحت اور اس قانون کی شکوں کے تحت ہم ملزموں اور مجرمین کو پکڑتے ہیں, مجرموں کو پکڑتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ابھی تک کی انکوائریز جو کہ نیب کر رہا ہے, وہ ایک بڑے باوثوق ادارے سے ان کا تعلق تھا, تو وہ بات کر رہے تھے کہ جو نیب کر رہا ہے اس میں یہ طے شدہ ہے کہ جن جن کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ چور, ڈاکو اور لٹیرے ہیں. انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. ہمارے پاس وہ جو ان کے وہ باتیں وہ بتا رہے تھے کہ نیب جو ایک ادارہ ہے اس کے پاس سارے شواہد اور ایویڈنس بھی موجود ہیں, لیکن اگر ایک کرپٹ انسان اور ایک بڑا امیر سیاستدان اور سابق وزیر اعظم رہنے والا شخص ایک وکیل کر لیتا ہے اور جس کو وہ 80 کروڑ روپیہ دیتا ہے اور 4 چیمبر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور وہ وکیل بھی جو ہے یا بیرسٹر جو بھی اس کا ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس کا ماہر ہے, تو اس کو کتنا وہ تو اس نے بچانا ہے. جبکہ ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہیں. کبھی ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے بیرون ملک سے کوئی ان کے خلاف ملزموں یا مجرموں کے خلاف کوئی ایویڈنس کا ویریفائی کروانی ہے چیز, تو وہاں سے کم از کم مڈل ایسٹ کا جو قانون ہے یا دبئی یا دوسرے ممالک کا, وہ 1 سال لگ جاتا ہے ان کے پروسیجر کو. جبکہ اگر اس کو آپ ای میل کے ذریعے منگوانا چاہیں تو وہ اس کو قانونی حیثیت نہیں دیتے. اور اس طرح کی بے شمار باتیں وہاں ہو رہی تھیں اور مجھے بڑا دکھ ہوا. اور میں یہی بات اب عمران خان کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, ایز اے وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کے. ملک میں حالات بہت زیادہ ٹینس ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی کہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے, کوئی ایسا سسٹم آپ لائیں کہ ان کو جلدی پکڑا جائے اور ان سے پیسہ نکلوایا جائے اور ان کے خلاف مقدمات کو آسانی اور جلدی نپٹایا جائے. اگر اس طرح یہ چلتا رہا تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ 5 برس میں بھی, اگلے 50 برس, بلکہ 50 برس میں بھی آپ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ایک وہی ٹوپی ڈرامے والی بات ہو جائے گی کہ جی ہاں ہم نے ہاتھ ڈال لیا ہے, پکڑ لیا ہے. پچھلے کئی 40-35 برس سے یہی ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے خلاف پکڑا جانا ان کو, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد گیو اینڈ ٹیک اور ڈیلیں ہو جانی اور چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہو جانا اور NRO ہو جانا. تو اس طرح کی اگر پھر تبدیلی والی حکومت نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر چھوڑ دیں, سارا کچھ بوجھ عوام پہ ڈال دیں. ابھی جیسے آج پیٹرول کی قیمت کی سمری چلی گئی ہے, 11 روپے آپ نے بڑھانے کی بات کر دی ہے 1 اپریل سے. یار 1 اپریل تو ویسے ہی اپریل فول کا دن ہے, اب پتہ نہیں یہ قوم کو فول بنایا جا رہا ہے یا کہ کس کو, لیکن یہ بہت زیادتی ہے اور مہنگائی انتہا پر جا چکی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں
کہ آپ نے تبدیلی بھی لانی ہے، آپ نے کام بھی کرنے ہیں، آپ کی جو ڈائریکشن ہے اس میں آپ کے جو کابینہ یا آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ آپ کے ساتھ اس ون پیج پہ نہیں ہے، تو خدا را اس چیز پہ غور کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان کو میں کہوں گا کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو خاتون اول سے کوئی دعا کروائیں اور ان سے کوئی استخارہ کروائیں کہ یہ اس چیز کا کوئی حل ہو اور جلدی حل ہو۔ اس طرح تو یہ لوگ نہیں پکڑے جائیں گے۔ I'm really sorry to say کہ بہت حالات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں اور چوروں کو ہی آسانیاں مل رہی ہیں، عام آدمی تو ابھی تک پس رہا ہے اور اسے ابھی بھی کوئی سکون کی رمق اور آرام کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، اور ایک ہلچل ہے، بے چینی ہے۔ اور عمران خان آپ کے گرد بھی جو حلقہ ہے آپ کے لوگوں کا، وہ بھی ایک ایسے لوگوں کا حلقہ ہے جس میں کہ آپ اکیلے ہی صادق و امین ہو، باقی جتنے ہیں ان کے بارے میں سوالیہ نشان آتے ہیں۔ اس کے بارے میں غور کریں، خدا را، کیونکہ یہ ملک اگر اب آپ سے ٹھیک نہیں ہوا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی غلط سمت کی طرف یو ٹرن لے لیں، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہمارے افواج پاک کو، ہماری مقننہ کو، ہماری عدلیہ کو صحیح اور سچے اور جرأت کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی چور کو، کسی لٹیرے کو NRO نہ دیا جائے، نہ دیا جائے، نہ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔